اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 131 میں، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا واو کا معنی اور، اتقو تم بچو، تم ڈرو۔ اتقو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی۔ النار آگ، النار التی بچو اس آگ سے، التی جو اسم موصول ہے، جیسے کہتے ہیں نا الذی، الذی آتا ہے مذکر کے لیے اور التی آتا ہے مؤنث کے لیے۔ التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ للکافرین اصل میں دو الفاظ ہیں، لام اور الکافرین۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ الکافرین الکافر کی جمع، کفر کرنے والا، یعنی کہ وہ چیزیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے ان پہ ایمان نہ لانے والا، ان کا انکار کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر، جو فرشتوں کا انکار کرے وہ کافر، جو نبیوں اور رسولوں کا انکار کرے کافر، جو نبیوں اور رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کافر ہے۔ جو کہے میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں سوائے جبریل علیہ السلام کے، وہ کافر ہے۔ جو کہے میں تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن کے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ جو کہے میں ہر چیز پہ ایمان لاتا ہوں لیکن تقدیر پہ میرا ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو کہے تمام چیزوں پہ میرا ایمان ہے لیکن آخرت کو میں نہیں مانتا، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا النار، اور بچ جاؤ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آگ آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس جہنم کو بعد میں پیدا کیا جائے گا، بلکہ پیدا ہو چکی ہے، اللہ کہتے ہیں تیار کی جا چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتا چلا تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اس سے پتا چلا کہ جہنم میں اصل میں رہنے والے کون ہوں گے؟ کافر۔ مسلمانوں کو ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو کسی نہ کسی دن انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال لیں گے یا کسی کی شفاعت سے نکال لیں گے۔ لیکن جہنم میں جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ کفر و شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا، اسی پہ مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ ان اسباب کو، ان وسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے جن اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے آپ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ مال نہیں ملتا تو کھجور کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دو، صدقہ کرو، فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے ان گناہوں سے دور رہے جن گناہوں کی وجہ سے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا سکتا ہے۔